السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، آج ہم آپ کو علم فقہ کی مشہور و معروف کتاب جو کہ عرصہ دراز سے مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے، میری مراد ہدایہ شریف کے مصنف کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ یعنی ان کے جو مصنف ہیں، صاحب ہدایہ ہیں، ان کا آپ کو مختصر تعارف اور حالات زندگی بتائیں گے۔ سامعین کرام، جو ہدایہ شریف ہیں ان کے مصنف جو ہیں ان کی کنیت ابو الحسن ہے اور لقب آپ کا برہان الدین ہے، نام آپ کا علی ہے اور آپ کے دادا کا نام ابو بکر ہے۔ یعنی آپ کا مکمل نام شیخ الاسلام برہان الدین ابو الحسن علی ابن ابی بکر فرغانی مرغینانی ہے۔ عام طور پر آپ کے نام کے ساتھ مرغینانی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ بیشتر کتابوں میں مذکور ہے، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ کا وطن مرغینان ہی تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ مرغینان آپ کا وطن اصلی اور مولد نہیں تھا، بلکہ آپ کا جو تعلقہ یہ تھا مرغینان، اور اسی تعلقے کے ایک گاؤں رشتان میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کا یہ مولد ہے، لیکن تعلقہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر مرغینان ہی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ جیسے اس زمانے میں مثلاً اگر کوئی شخص بستی ضلع کے کسی گاؤں کا باشندہ ہوتا ہے تو گاؤں کی طرف نسبت نہ کر کے ضلع اور شہر کی شہرت کی بنا پر اسی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام کہ رکھ دیا جاتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے اپنی وسعت اور بساط کے مطابق اپنے زمانے کے ہر بڑے عالم سے کسب فیض کیا تھا۔ چنانچہ شیخ نجم الدین ابو حفص نصفی سے ان کی بعض تصانیف کے ساتھ ساتھ ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں اور مسندات خصاف کی سماعت کی تھی۔ شیخ ابو اللیث نصفی اور شیخ ابو الفتح مروزی سے بخاری شریف کا اکثر حصہ پڑھا تھا۔ شیخ ضیاء الدین سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، جبکہ ضیاء الدین نامی دوسرے شیخ سے ترمذی شریف پڑھی، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار اساتذہ و شیوخ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر کے علم و عرفان کی وادیاں طے کیں، اور جب علوم متداولہ سے فارغ ہوئے تو ایسے بن سنور کر اور نکھر کر سامنے آئے کہ کہنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ علم و ادب میں کوئی آپ کا ثانی نظر آتا ہی نہیں، اور دور دور تک آپ کی علمی عبقریت، ادبی مہارت اور بے پناہ صلاحیت و لیاقت کا چرچا اور غوغا ہے۔ تدریس و تعلیم: یوں تو مبدأ فیض نے آپ کو ہر طرح کے علوم و فنون سے وافر احاطہ کیا تھا اور ہر فن اور ہر علم میں امام کا درجہ حاصل تھا، لیکن فن فقہ سے آپ کو خصوصی لگاؤ تھا۔ اس فن میں آپ اتنا آگے نکل گئے تھے کہ اپنے بہت سے استاذوں سے بھی بازی جیت چکے تھے۔ بیان دلائل اور استخراج مسائل میں آپ کو درک حاصل تھا اور افہام و تفہیم میں بھی خصوصی بلک حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے درس میں بے انتہا ازدحام ہوتا تھا اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ سے پڑھنے اور استفادہ کرنے کے لیے آپ کے علمی دربار کا رخ اور سفر کیا کرتے تھے، اور آپ پوری دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ آنے والوں کے دامن مراد کو علم و فضل کے بیش قیمتی جواہر پاروں سے لبریز کر دیا کرتے تھے۔ درسی اور زبانی افادے کے علاوہ صاحب ہدایہ نے قلمی اور تحریری طور پر بھی اپنے علوم کو دوسروں تک منتقل فرمایا، اور ہدایہ کے علاوہ کفایہ، منتفع، تجنیس مزید، مناسک حج، نشر المذہب وغیرہ کو ملا کر تقریباً 1 درجن سے زائد کتابیں تصنیف و تالیف فرمائیں اور اپنے بعد والوں کے لیے ایک علمی ذخیرہ تیار کر دیا۔ یہ جو ہدایہ کتاب ہے، اس کی تالیف کی وجہ کیا بنی؟ صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے اپنی دلی آرزو کی تکمیل کے لیے بدایۃ المبتدی کے نام سے کتاب لکھی، اور اس کتاب کی تالیف سے ان کا یہ مقصد تھا کہ مختصر اور آسان عبارت میں فقہی احکام و مسائل کو جمع کر دیا جائے تاکہ لوگ طوالت کلام سے بچ جائیں اور زیادہ کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بجائے ایک ہی کتاب میں مختصر سے وقت کے اندر دینی احکام و معارف سے واقف ہو جائیں۔ لیکن یہ کتاب کچھ زیادہ ہی مختصر ہو گئی، اس لیے کفایۃ المنتہی کے نام سے اس کی ایک ضخیم شرح تیار فرمائی، اور آپ کی یہ شرح اتنی طویل ہوئی کہ 80 جلدوں میں سما سکی۔ اب صاحب کتاب نے ایجاز میں بھی مبالغہ کر دیا اور طوالت میں بھی سارے جو حدود ہیں وہ تجاوز کر گئے۔ اس کے بعد جب خود انہیں بھی اس طوالت کا احساس ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں طول بیانی کی وجہ سے
میری محنت پر پانی نہ پھر جائے اور اصل کتاب ہی کو لوگ ترک نہ کر دیں، تو دوبارہ عزم و ہمت کو جمع کیا اور 573 ہجری ذوالقعدہ کے مہینہ میں 4 شنبہ کے دن سے الہدایہ نامی کتاب کی تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا، اور اس مرتبہ ان کی یہ کوشش رہی کہ الہدایہ نہ تو اتنی مختصر ہو کہ پڑھنے والوں کے کچھ پلے ہی نہ پڑے، اور نہ اتنی طویل ہو کہ خلل کا باعث بن جائے۔ الحمدللہ مسلسل 13 سال کی عرق ریزی و جاں فشانی اور قلم کی روانی کے نتیجے میں ان کی یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچی اور منصہ شہود پر جلوہ گر ہوتے ہی عوام و خاص کا مرجع بن گئی۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے صاحب ہدایہ کی اس کتاب کو وہ مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی جو دیگر مصنفین و مؤلفین کے سامنے نہ آ سکی۔ بلا شبہ ہدایہ فقہ حنفی کا جزء لا ینفک ہے اور حنفی کتابوں میں اسے ایک معتبر اور معتمد متن کی سند اور حیثیت حاصل ہے۔ ہدایہ کی یہ مقبولیت روز بروز بڑھتی گئی اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، ہدایہ کے حوالے سے طالبین دین کے شغف اور ان کی چاہت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کتاب کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کبھی بھی گمراہی اور بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ کسی شاعر نے ہدایہ کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہوئے درج ذیل اشعار پڑھے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرح ہدایہ نے بھی شریعت کے سلسلے میں لکھی گئی اپنی سے پہلی تمام تصنیفات کو منسوخ کر دیا، لہٰذا اے مخاطب تم ہدایہ کی تعلیم و تعلم کو لازم پکڑ لو، تعلیم و تعلم کو لازم پکڑ لو، تمہاری گفتگو کذب و کجی سے محفوظ رہے گی۔ امام الہند علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ الحمدللہ میں تمام کتابوں کے مخصوص طرز پر کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہوں، مگر 4 کتابیں ایسی ہیں جن پر خامہ فرسائی نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 بخاری شریف، نمبر 3 مثنوی اور نمبر 4 ہدایہ۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ ہدایہ اپنی گوناگون افادیت اور اہمیت کے حوالے سے ہر زمانہ میں ہر دل عزیز رہی ہے۔ لوگوں نے اس پر خاطر خواہ توجہ دی ہے اور ہر طرح سے سمجھنے اور اس کے لطائف حقائق سے لعل و گوہر نکالنے میں مشغول و مصروف رہے۔ صاحب ہدایہ کے زندگی کے جو آخری لمحات ہیں، ہدایہ کی تصنیف کے بعد تقریباً 7 سال تک آپ باقید حیات رہے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کی اٹل حقیقت سے بے بس ہو کر بالآخر ہر طرح کی تحریکات کو موقوف کر دیا، اور اس کے بعد 14 ذی الحج 593 ہجری یا 596 ہجری بروز 6 شنبہ عالم فانی سے عالم دائمی کے سفر پر روانہ ہو گئے اور سمرقند کے شہر باقردین میں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر